تو میرا سوال یہ ہے کہ مختلف سوال و جواب کی محفلوں میں رفع یدین کا ذکر ہوا ہے، جی اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا، اور اسی طرح ہماری جماعت کا اس کے متعلق کیا موقف ہے؟ موقف تو میں بیان کر چکا ہوں مختلف سوال جواب میں. یہ ہے کہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ضرور ہے کہ آپ نے کسی خاص موقع یا خاص محبت کی موج میں اٹھتے ہوئے ہاتھ نہیں گرائے بلکہ ہاتھ اٹھائے اللہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے یا اللہ اکبر کہتے ہوئے اس کے ساتھ ہی آپ نے ہاتھ بلند کر لیے. تو یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک نہیں بہت سی حدیثیں منسوب ہیں. اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام کا موقف یہ تھا کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے اوپر ہم خواہ جھگڑے شروع کرو، اسے تسلیم کر لینا چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو، اس میں کون سا گناہ یا تعجب کی بات ہے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو سنت نسل بعد نسل ایک تجربے کی صورت میں ہمارے سامنے ابھری ہے، اس میں یہ روزمرہ دستور نہیں ہے. اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ محض ایک چھوٹا سا فرقہ شروع سے لے کر اب تک محض ایک چھوٹا سا گروہ اس سنت سے واقف ہو اور باقی تمام عالم اسلام کلیتاً آغاز سے لے کر اب تک اس سے نہ واقف رہا ہو. اس لیے چونکہ ان فقہا اور ان کے مسلک پر چلنے والوں کی تعداد ہمیشہ بہت قلیل رہی ہے جو رفع یدین کرتے ہیں، یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ موقف اختیار فرمایا کہ تبرکن یہ بھی کرنا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اگر تم اس سے اس فرقے کے تعصب کی وجہ سے پرہیز کرو گے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس سے حضرت مسیح علیہ السلام نے خود بھی کیا ہے کبھی کبھی. لیکن آپ کا مسلک یہ بھی تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور زندگی ہے اس کو دستور زندگی بناؤ. جو اتفاقی کبھی کبھی کی باتیں ہیں انہیں اتفاقی اور کبھی کبھی کی باتیں بناؤ. سمجھ گئے؟ اس لیے آپ کبھی کر لیں، میں نے بھی کئی دفعہ کیا ہے نماز میں، لیکن پبلک نماز میں نہیں. ہمیشہ صاحب نے بھی کبھی پبلک نماز میں نہیں کیا اپنے نوافل کے وقت. اور اس وقت ایسا کر لینے سے اس خیال سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز بعید نہیں کہ آپ نے ایسا کیا ہو، کیونکہ حدیثوں کی کثرت یہ مضمون ہم پر روشن کر رہی ہے. یہ نیکی کی بات ہے مگر دستور نہیں ہم بناتے اس کو. سمجھ گئے بات؟ ٹھیک ہے.